12 آیت نمبر 90 10ویں پارے کا آخری ہے اور اس کے بعد 11واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. تو آیت نمبر 90 سے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بھی ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ چھٹیوں سے پہلے آپ 10 پارے مکمل کر کے جا رہے ہیں. اللہ نے اسباب بنا دیا، ہم نے پلاننگ نہیں کی تھی ایسی. انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا. تو 11واں پارہ جو ہے وہ 3 جولائی کو جب واپس آئیں گے تب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو شہر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شہر کے مضافات میں رہنے والے ہیں. عربی میں ان کو اعراب کہتے ہیں نا، بدو. تو ان میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو جھوٹے بہانے بنانے کے لیے آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کے لیے عذاب علیم ہے، کیونکہ یہ کذب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا، بیٹھے رہے. اچھا، اگلی آیت میں جو جینون عذر والے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود سے چھوٹ دے دی. یہ اللہ کی شان غفاری ہے. دیکھیں جتنے بھی احکام ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گنجائش رکھی ہے. روزہ ہے، نماز ہے، اللہ اکبر ہے، حالانکہ فرائض میں سے ہے، لیکن دیکھیں اللہ کی شان. نماز کا بھی ہے نا، بیمار ہے لیٹ کر پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. ہے روزہ سفر میں ہے تو بعد میں رکھ لو، آسانی ہی ہے نا. اللہ کیا ہے، اللہ اکبر. تو یہاں بھی اب یہ جو ضعیف ہیں، بہت زیادہ بوڑھے یا مریض ہیں، بیمار، اللہ نے کہا نہیں ان کو چھوٹ ہے. ان کو تو ایک جنون ہے نا ریزن، بیچارے اتنے بڑھاپے میں وہ جہاد کیا کریں گے. اللہ اکبر. یا کہا کہ یہ اتنے ہی مفلس نادار ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے ان کے پاس. لا یجدون ما ينفقون، لا یجدون نہیں پاتے ما ينفقون جو خرچ کرنا ہے، کوئی خرچہ ورچہ نہیں ہے. لیکن کہا دل کے سچے ہیں وہ. اذا نصحوا للہ، کتنے عام لفظ ہے.
نصیحت کیا ہوتا ہے؟ نصیحت خیر خواہی ہے کہ دل سے خیر خواہ ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے، یعنی نسہو میں یہ معنی آ گئے، تڑپ ہے جہاد کی، لیکن مجبوری ہے، نہیں ہے۔ اچھا 92 میں یہ فرمایا کہ اب دیکھو نا، تبوک بہت دور تھا تو پیدل تو پاسبل نہیں تھا نا، سواری تو چاہیے ہوگی یار کوئی نہ کوئی، 600-700 کلومیٹر تپتی دھوپ میں چلنا ہے، تو کہا سواری کے لیے آپ کے پاس آتے تھے رسول اللہ کے پاس کہ کسی کے ساتھ ٹائی اپ کر دیں، کوئی انتظام کر دے، تو ظاہر ہے سواریاں تو گنی چنی ہوتی تھی نا، لوگ زیادہ ہیں، اونٹ گھوڑے کتنے ہوں گے، تو رسول اللہ کہتے تھے لا اجد ما احملکم، یار سواری تو نہیں ہے، اللہ اکبر، ان کو مجبوری ہے جب سواری ہے ہی نہیں، تو ان کی تڑپ دیکھیں، کہا کہ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ یار ہم محروم ہو جائیں گے جہاد سے، یہ کمال ہے یہ، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، یہ آنکھوں میں آنسو آیا، کمال ہے، اللہ اکبر۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ الزام جرم تو ان لوگوں کا ہے جو یستاذنو کا اجازت مانگتے ہیں جبکہ وہم اغنیا، ہر لحاظ سے غنی ہیں، ہر لحاظ سے مال بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ جہاد پر نہیں جا رہے، ہاں سب کچھ ہوتے ہوئے وہ بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں، تو کہا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ آج کی آیات کا ایک اجمالی سا ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 90 ہے، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَجَاءَ، جا کا الٹ کر لیں، آئے، کون؟ معذرون، عذر سے ہے، بہانہ ہے، اس سے معذر بن گیا، بہانہ بنانے والا، واؤن لگ گیا تو جمع ہو گیا، جیسے مسلمون، مومنون، تو معذرون بہانہ بنانے والے، من الاعرابی، اعرابیوں میں سے، بدو جسے کہتے ہیں، شہر سے دور، وجہ آئے، کس لیے آئے؟ لیوزن لہم، تاکہ رخصت دی جائے ان کو، یا کے اوپر پیش ہے نا، لیوزن، اذن سے ہے نا، اجازت، اذن اجازت کہتے ہیں نا، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، تاکہ اجازت دی جائے، یعنی گھر بیٹھنے کی اجازت دی جائے، لہم ان کو، وقعدا، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، قائدون، قعدہ، مقت، وقعدا بیٹھے رہے، کون؟ الذین کذبوا اللہ ورسولہ، الذین، الذی کی جمع ہے جن لوگوں نے کذب اللہ، جھوٹ بولا اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، یہ سزا ہے۔ صابہ یصیبو، پہنچنے کو کہتے ہیں، تو اسی سے بن گیا سیصیبو، یہ شروع میں سین لگے نا، دونوں معنی دیتا ہے، ضرور کے معنی بھی دیتا ہے اور جلد کے معنی میں، جیسے یعلمون تو سیعلمون، سوف تعلمون، سوف بھی آتا ہے، اس سے بھی جلد ہے، سیعلمون، سیعلمون میرا خیال ہے سورہ نبا میں پڑھے نا، سورہ نبا، اس میں یہ ہے 2 دفعہ سیعلمون، بہت جلد جان لیں گے وہ قیامت کے بارے میں ہے، یسالونک عن النبأ العظیم، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہاں پر ہے یہ لفظ۔
کفروا منہم عذاب علیم، تو کفروا کافر ہوئے، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعرابی بدو دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ کرنے والے آپ کے پاس آئے کہ انہیں جہاز سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور وہ منافق جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا، کذب اللہ، اور وہ بھی گھروں میں بیٹھے رہے، وقعدہ بیٹھے رہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اگلی آیت میں جو واقعتاً ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، اجازت ہے کہ کیونکہ ان کا ایک حقیقی عذر ہے تو وہ اگر جہاد میں نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیس حرج علیکم ہے۔ تو کہا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذ نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ لیسا نہیں ہے، یعنی یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے جہاد پر نکلو، کن پر؟ علی الضعفاء، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے نا، کمزور، بوڑھے ہیں، سینئر سٹیزن، ٹھیک ہے یہ اچھا انداز ہے کہنے کا، بالکل صحیح ہے، یہ سٹیزن ہے نا، ہاں اچھا۔ ولا علی المرضى، اور نہ اوپر مرضى مریض سے ہے، مرض سے، اور نہ بیماروں پہ۔ دیکھیں یہ دو چیزیں کہیں گے، ضعفاء اور مرضى ہیں، سینئر سٹیزن اور بیمار، اس میں وہ بھی آ گئے، کون؟ لنگڑے یا نابینا، ان کو آپ ضعیفی میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ اتنا ضعف تھا کہ وہ کمر ہی دوڑے ہو گئے، لنگڑے ہو گئے، یا مرض بھی ہے یہ، ان دونوں کیٹیگریز میں، یعنی جو لنگڑے ہیں، معذور ہیں، یا نابینا ہیں، وہ اس کیٹیگری میں آ گئے، ان کے لیے بھی رعایت ہے، ظاہر ہے اوبویسلی، یہ اس میں مضمر ہے الفاظ میں یہ چیزیں، نابینا اور لنگڑے وغیرہ، ان پر بھی یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ دو یہ ہو گئے، ضعفاء، مرضى۔ تیسرا کون ہے؟ لا یجدون ما ينفقون، یہ جو انتہائی مفلس اور نادار، بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا لمبا خرچہ تو وہ سفر، تو اس میں پھر خرچہ تو ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، اور پھر وہاں اتنا سٹے، 20 دن رہی ہیں وہاں پر، تو خرچہ تو چاہیے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ولا، اور نہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے یہ حکم، اللہ کا مطلب اوپر، الذین الذی کی جمع ہے، لا نہیں، یجدون وہ پاتے، وجدہ یجدو سے ہے پانا، اردو کے لفظ ہے، موجود، یہ وہی ہے، یجدون نہیں پاتے کیا چیز؟ ما ينفقون، ما جو، ينفقون وہ خرچ کریں، ينفقون نان نفقہ، انفاق، حرجن، حرج کہتے ہیں کوئی تنگی، کوئی حرج، کوئی گناہ، یہ ایکچولی اس طرح ہے، لیس حرجن، اس طرح پڑھیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کن پر گناہ نہیں ہے؟ تو آگے بتا دیا، علی الضعفاء وعلی المرضى ولا یجدون ما ينفقون۔ اب آگے کے جو الفاظ ہیں نا، وہ ان کی دلی کیفیت کا اظہار ہے، دیکھیں بالکل کنٹراری ہے، وہ جھوٹے بہانے بنا کر بھاگنے والے تھے، اور یہ دل سے سچے لوگ، تڑپ ہے جہاد میں شرکت کی۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، نصحوا نصیحت سے ہے، نصیحت جو ہے نا یہ
خیر خواہی کو کہتے ہیں. ہاں یہ ایک وہ بھی ہے حدیث کے الدین نصیحت. کیا لفظ ہے یار، خواب 2 لفظ ہیں. الدین نصیحت، دین سارا ہے ہی خیر خواہی کا نام. ایک دوسرے کی اچھائی بھلائی دیکھنا، مدد کرنا، ہر جگہ یار بھلائی خیر خواہی ہے. الدین نصیحت 2 لفظ میں پورا سمو دیا اس کی روح دین کی. آپ پورا مطالعہ کریں، ہر جگہ جو ہے نا وہ پیار محبت شفقت خلق خدا کی مدد کرنا، اللہ اکبر، ہر چیز ہی آگے ہے. الدین نصیحت کمال ہے. صحیح. تو اذا نصحوا للہ و رسولہ، جبکہ خیر خواہ ہے، خیر خواہی کریں اللہ کے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی، یعنی دل کے سچے ہیں، تڑپ ہے جہاد کی اور شوق ولولے سے شرکت کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں. یہ مطلب ہے دل سے چاہ رہی ہیں لیکن مرض، بڑھاپا اور مفلسی 3 چیزیں بتائی ہیں، یہ رکاوٹ بن رہی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کی ذات رحیم کریم ہے. کہا لیسا حرج، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. کہا ما علی المحسنین من سبیل. اچھا یہ دیکھیں اذا نصحوا للہ، ان لوگوں کو اللہ نے محسنین کہا ہے، جو سچے ہیں نا. تو کہا محسنین، ان پر کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی الزام نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں. ویسے لفظی معنی تو راستہ ہوتا ہے نا سبیل، یہاں پر یہ معنی ہیں گرفت، مواخذہ، پکڑ یا الزام، اعتراض. بالکل یہ ہے، یعنی ایسے نیک لوگوں پر جو دل کے سچے ہیں لیکن واقعتاً مجبوری ہے، ان پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، ان پر کوئی نہیں ہے. یہ کہا گیا ہے واللہ غفور الرحیم. دیکھیں اس میں معافی کی بات ہے نا، تو اسی مناسبت سے اللہ کے اوصاف آتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے. کہیں آئے گا شدید العقاب، اب یہاں پر رحم و کرم کا ہے، آگے یہ تو نہیں آئے گا کہ واللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں جیسے اوصاف کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں آیت کے آخر میں وہی آتا ہے. کہیں پر آئے گا عزیز الحکیم، غفور الرحیم، مختلف. اب یہ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کا رحم ہے کہ جو واقعتاً معذور لوگ ہیں اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کو اجازت دے دی. تو یہ اللہ کی بخشش بھی ہے اور اللہ کا خاص رحم بھی ہے. تو فرمایا واللہ، اور اللہ تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے پر ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. کن پر؟ ضعفاء، کمزوروں پر، مرضى، بیماروں پر، اور لا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس خرچہ ہی میسر نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا انہیں کوئی گناہ نہیں ہے. لیسا حرج. اور کہا کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ پیچھے رہ کر، کیونکہ وہ جہاد پہ تو نہیں جا رہے ہیں نا، گھروں پر ہی ہے، تو اللہ اور رسول کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں گے، نیک خواہشات ہوں گی. یہی ہے اذا نصحوا للہ، خیر خواہی، کہ ہمیں تو چھوٹ دے دی تو وہ یہی کر سکتے ہیں نا، گھر میں بیٹھ کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو کامیاب کر. جہاد پہ جا رہے ہیں نا، تو یہ وہ کرتی ہے، خیر خواہی ہے. اللہ اکبر. اللہ سے دعائیں کریں. تو کہا ایسے نیک لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی الزام نہیں. ما علی المحسنین من سبیل، وہ اس لیے کہ اللہ کی ذات غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے. اچھا اگلی آیت میں ایک اسپیسیفک سینیریو بتا دیا کہ جیسے سواری کے لیے آپ کے پاس آئے کہ جی جہاد پہ جانا ہے تو ہمیں سواری دے دیں یا کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں. تو اب وہ نہیں ہو سکا.
سواری کا نہیں ہے کوئی انتظام، تو ان کو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ واپس جاتے ہیں نا اس انکار پر، تو اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ محروم رہ گئے جہاد کی سعادت سے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا، اللہ یجدوا ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ینفقون۔ تو فرمایا ولا، اور نہیں، علی الذین، ان لوگوں پر، ولا علی الذین، اور ان لوگوں پر نہیں، کیا نہیں ہے؟ پچھلی آیت کے ساتھ ہے لیس حرج، گناہ حرج اس کے ساتھ بھی ہے، ولا علی الذین، ان پر بھی کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کن پر؟ آگے یہ تفصیل بتا دی کہ جنہیں میسر نہیں ہے سواری اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اذا، جب، ماں کے، آتو کا عطا ہوتا ہے نا آنا، آتو آتے ہیں، کا آپ کے پاس، لتحملہم، حمل ہوتا ہے نا، ویسے تو حمل کا مطلب بوجھ بھی ہوتا ہے، اٹھانا، تو سواری بھی اٹھاتی ہے اپنی کمر پر، تو لی تحملہم، تاکہ آپ سوار کریں ان کو، لی، تاکہ، تا یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن یوں آ گیا، آپ حمل اٹھائیں، سوار کریں ان کو، لتحملہم، تین لفظ ہو گئے نا، لی تحملہم ہو گئے، لی تحملہم، تاکہ، تا آپ زبر ہے نا، حمل سوار کریں، ہم انہیں، تاکہ آپ انہیں سوار کریں، یعنی سواری کا انتظام کریں۔ تو آپ کا جواب آگے، قلتا، آپ نے کہا، لا اجدو، نہیں میں پاتا، ما احملکم علیہ، ایسی چیز کہ احملکم، یہ دیکھیں حمزہ آ گیا شروع میں کہ میں سوار کروں تمہیں، ہاں جیسے اعبدو ہوتا ہے نا، میں بات، احملکم، یہ اس طرح میں بنے گا، احملکم، احملکم، میں سوار کروں تمہیں، دیکھیے یہ سے فل فلیجڈ کمپلیٹ اسائنمنٹ، یہ آسان نہیں ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ جو وہ غزوہ یا جنگ کی تیاری ہوتی ہے نا، اس سے پہلے یہ ساری تنظیم لشکر کی اور یہ راستے کا انتظام کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ تھے نا، اور یہ سب سے اعلیٰ ناظم ایڈمنسٹریٹر، یہ پورا وہ کرنا ہوتا ہے کہ جی اتنی سواریاں ہیں، اتنے لوگ ہیں، کیسے تقسیم کیا جائے، اس کے علاوہ شفٹ کا کرنا ہوتا ہے انسان، معمولی بات نہیں ہے کہ جی اتنے گھنٹے فلاں اوپر بیٹھے گا اور ساتھ چلیں گے، پھر وہ نیچے اتر آئے گا جو پیدل چلتا رہا وہ بیٹھے گا، یہ بڑی پلاننگ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے 700 کلومیٹر چلو جی چلو، وہ نا بڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہاں بھی ہے اس وہ غزوہ بدر کہ وہ صبح صبح نکلے تاکہ مورچہ بندی کریں، غدوتا آپ نکلے، پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ بھئی ان کو اپنے اپنے مورچوں پر بٹھانا۔ تو اسی طرح یہ ہے، یہ دیکھیں نا
انہوں نے سارا انتظام کر لیا. اب ظاہر ہے سواریاں تو گنی چنی ہوتی تھیں, تو اب وہ آئے تو نہیں تھی گنجائش یار, اب کہاں ایڈجسٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر ہیں لا جدو, انکار کر دیا, نہیں ہو سکتا بھائی انتظام نہ. اب ان کا رد عمل تو یہ جواب سن کر تولو, پھر جانا ہوتا ہے نا, یعنی واپس چلے گئے, واپس جاتے ہیں وہ, لیکن کس کیفیت میں؟ وَآیُنُہُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمِ. اللہ اکبر. وَآیُنُہُمْ, آیُن عین کی جمع ہے, عین آنکھ کو کہتے ہیں, عین آنکھ. ویسے دو معنی ہوتے ہیں اس کے, آنکھ بھی ہوتا ہے, چشمہ بھی ہوتا ہے. چشمہ بھی ہوتا ہے, جمع میں فرق ہے. ہاں اسی لیے چشمہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس کی جمع میں فرق ہے. دونوں کے لیے عین ہوتا ہے. اس کی جمع آیون آتا ہے, آیون, اور اس کی جمع ہوتا ہے عیون. اس کی جمع عیون آتا ہے, تھوڑا سا یہ فرق ہے. عین چشمہ. تو وہ آیونہم, دیکھا آیون جمع ہے, ان کی آنکھوں میں تفیضو بہتی ہیں من الدمع. دم ہی کیا ہے؟ آنسو. ہاں اچھا, یہی الفاظ وہاں بھی ہیں. جب وہ پہلی ہجرت تھی نا حبشہ, ظلم و ستم, تو رسول اللہ نے اجازت دے دی تھی. دو گئے تھے, طائفہ تیار ہو کر ہجرت ہے, صرف 40 لوگ رہ گئے تھے, اتنے لوگوں کو اجازت دے دی. ظلم کی انتہا تھی نا حبشہ. پھر بعد میں انہوں نے پیچھا کرنے کے لیے بھیجا اپنے لوگ, قریش نے, کہ لاؤ ان کو نا. اور انہوں نے کیا اسٹریٹجی کی, بڑے بڑے تحفے طائف لے کر گئے کہ وہ حبشہ کے بادشاہ کو دینا اور کہنا کہ یہ ہمارے مفرور بندے ہیں, واپس کر دو. لاؤ پر ہیں, وہ نیک سیرت بندہ تھا نجاشی. اس نے کہا ایسے تھوڑی, انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے, ملک چھوڑ کر پناہ کے لیے آئے ہیں, میں ان کو نکال باہر کروں تمہارے کہنے پر. اللہ اکبر. نہیں, اس نے انکار نہیں کیا, اور اس نے یہ دعوت دی. معاملہ دینی کا ہوتا ہے, وہ بھی دینی کا تھا. وہاں پر جو ہے نا وہ توحید پر نہیں, وہ ریت پر لٹا کے مارتے تھے. آہد آہد آواز آتی ہے. اللہ اکبر, کیا ظلم تھا, ہے فزیکل ٹارچر. اچھا, اس نے کہا کہ نہیں, آپ جو آپ کے پیغمبر پہ جو نازل ہوا ہے وہ آپ بیان کریں. نصارہ تھا وہ, عیسائی تھا, کہا بیان کریں. تو وہ جعفر بن طیار نے تلاوت کی تھی سورۃ مریم کی, جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ہے. اللہ اکبر. اس پر آپ دیکھیں کیا امپیکٹ تھا کہ 7ویں پارے کی شروع میں یہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا, اور جب سمعوا سننا ہے نا, سنا کیا, ما انزل الی الرسول, جو رسول پر نازل ہوا قرآن. تو کہا ترا, تم دیکھتے ہو, اعینہم, ان کی آنکھوں میں, تفیض من الدم, یہی الفاظ ہے. وہ کہا جاتا ہے اتنا وہ ہوا, داڑھی اتنا وہ تر ہو گئی. یہ قرآن کا امپیکٹ ہے, یہ قرآن کا. اور پھر وہ زبان ان کی تھی عربی. ویسے براہ راست جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ ترجمے سے نہیں ہوتا, یہ بھی اللہ کی شان ہے. اللہ نے زبان رکھی ہے عربی, تو اسی لیے آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ ہمیں آبجیکٹو یہی ہونا چاہیے کہ عربی پڑھیں اور ترجمہ ذہن میں آ جائے. ترجمے والے قرآن کی ضرورت ہی نہ پڑے. بھئی آخر انگریزی بھی تو سیکھ ہی لی نا, انگریزی کا پیراگراف ہو تو آپ کسی سے کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرو, سمجھ آتے ہیں نا, تو عربی کیوں نہیں, یہ شوق ہونا چاہیے. تو یہ ڈائریکٹ عربی کا ہے, کیونکہ اللہ نے زبان سلیکٹ کی ہے نا, امپیکٹ کمال ہے. اور وہ لگا سر جی ہاں آپ کو بھی نہیں مانتے, یہ جو مریم اس کے بارے میں یہ وہی باتیں کرتے ہیں. ہاں بالکل یہ ہے. انہوں نے انسٹیگیٹ کیا. ہاں یہ کیا کرتے ہیں, یہ تو نہ آپ کو مانتے ہیں نہ ہمارے بچوں کو مانتے ہیں. ایگزیکٹ باتیں کرتے ہیں. ہاں, تو اس نے پھر آ کے پوچھا کہ آپ مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہاں تو انہوں نے پڑھا. ایگزیکٹ بالکل یہی ہے, اسی طرح یہ نا. اللہ اکبر. تو وہ یہی الفاظ ہیں. اس پر مجھے یاد ہے وہاں بھی ہے, پہلی آیت ہی ہے 7ویں پارے کی,
کہ ترا اعینہم تفیض من الدم، اللہ اکبر، یہ نیک لوگوں کا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو اچھا ویسے یہ جو فینومینا ہے نا، اعینہم تفیض من الدم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ ویسے ایکسٹریم فینومینا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے ہاں قدر بہت ہے، کہاں آنکھوں سے ٹپکا ہوا ایک قطرہ صرف مشیت الہی پر کمال ہے اس کا نا۔ تو یہ ایک عام آدمی ایسے نہیں کہ جی آنکھوں سے آنسو نکل ہے نا، یہ بڑا وہ ہے، اور یہ کیفیت بتا رہا ہے ان کی نا۔ سر یہ جو لوگ تھے جو ان کے بارے میں کہا ناصف باللہ و رسول، ہاں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے کہ وادی میں اترے تو آپ نے فرمایا جو آپ کے بھائی رہ گئے تھے نا ان کا جو اتنی عزت تمہارا ہے۔ ہاں بالکل، ایگزیکٹلی یہ ان کا تھا، کیونکہ وہ دل سے تو جانا جاتے تھے نا، وہ آگے وادی میں تم اترے اور ان کا دل تمہارے ساتھ گیا۔ ہاں بالکل، یہ تمہارے ساتھ ہے، ان کی اتنی قدردانی کی وہ سچے لوگوں کی نا، نسو اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی کہا کہ آنکھوں سے آنسو ان کے بہ رہے تھے کہ سواری کا انتظام نہیں ہو سکا تو ہم جہاد سے محروم ہو جائیں گے، ہم نہیں جا سکیں گے، اور کہا آگے بتا دیا حزنن، یہ حزن سے ہے نا، حزن غم کو کہتے ہیں نا، یعنی غم کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ یجدو ما ینفقون، کہ اللہ نہیں یجدو وہ پاتے ما ینفقون جو وہ خرچ کریں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر بھی کوئی اعتراض، کوئی حرج، کوئی پکڑ نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے سواری کے لیے کہ سواری کا انتظام کر دیں، تو آپ نے کہا میرے پاس تو اس وقت کوئی سواری موجود نہیں ہے، سارا ہو چکا ہے، کہاں کریں؟ تو وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم سے کہ وہ جہاد میں نہیں جا سکیں گے، اس سے محروم ہو گئے، اور دوسرے کہا کہ ان کے پاس کوئی خرچہ بھی نہیں تھا جو وہ خرچ کر سکیں، اللہ اکبر۔ اور اس پارے کی 10ویں پارے کی آخری آیت ہے 93۔ اب دیکھیں یہ کن لوگوں کے بارے میں آیات تھی کہ جن کو واقعتاً حقیقی طور پر عذر تھا، تو اللہ نے کہا ان کی کوئی پکڑ نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں۔ اب کن پر الزام ہے یہ اس آیت میں ہے، کہا یہ پکڑ، الزام، جرم تو ان کا ہے جو اغنیا ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں غنی میں سب کچھ ہی آ گیا، یعنی جو پری ریکویزٹ ہوتی ہے جانے کی، صحت ہے، مال ہے، یہ چیزیں، ٹائم ہے، ہر چیز ہی ہے،